تفسیر کبیر کے اندر ہے، میرے آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا عراق بڑا سپر پاور، دوسرے نے کہا نہیں ایران کے پاس زیادہ طاقت ہے، وہ 1000 سال سے اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں یمن کے پاس بھی بڑی طاقت ہے، چوتھے نے کہا نہیں مصر کے پاس بھی، تیسرے نے کہا فلاں کے پاس بھی۔ باتیں ہو رہی ہے، میرے آقا آئے، فرمایا السلام علیکم، صاحب اٹھ کر کھڑے ہیں، یا سیدی یا سیدی۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول ہم باتیں کر رہے تھے کہ ایران کے پاس بڑی طاقت ہے، عراق کے پاس بڑی طاقت ہے، مصر کے پاس، شام کے پاس، یمن کے پاس۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں ایک خوشخبری نہ دے دوں، تمہیں خوشخبری نہ دے دوں؟ پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا خوش ہو جاؤ، وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی طاقت دے گا، جو ایران سپر پاور ہے وہ فتح ہو جائے گا، اور سپر پاور ایران کے دارالخلافے کا سونا چاندی جو ہے مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت بن کر ڈھیر بن جائے گا۔ عراق فتح ہو جائے گا، شام فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا، مصر فتح ہو جائے گا۔ فرماتے جاتے ہیں، آخر فرمایا مصر بھی فتح ہو جائے گا۔ جب مصر کا نام آیا تو میرے آقا کی آنکھوں سے چھم آنسو برسنے لگے۔ فرمایا صحابہ ٹھہرو ٹھہرو، یہ بات یاد رکھنا، جب تم مصر کو فتح کرو نا تو مصر کے لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنا، بڑے پیار کے ساتھ پیش آنا۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کر کیا، آقا ہمیں یاد ہے آپ کا فرمان کہ جب بھی کسی شہر کو فتح کرو وہاں کے بوڑھوں پہ ہاتھ نہ ٹھانا، وہاں کی عورتوں پہ ہاتھ نہ ٹھانا، وہاں کا کوئی بچہ نہ مارنا، وہاں کا کوئی جانور نہ مارنا، وہاں کو کوئی پھل در درخت نہ کاٹنا۔ یا رسول اللہ یہ فرمان تو ہمیں پہلے یاد ہے، لیکن مصر کی کیا تخصیص ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مصر کے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، کیا وہ آدمی شہر فتح ہوتی مسلمان ہو جائیں گے؟ اور میں اس کی بات نہیں ہے مسلمان ہو یا نہ ہو، میری جدہ میری دادی سیدہ ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان مصر کی رہنے والی ہے، مجھے مصر کے لوگوں کے ساتھ بھی پیار ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے تاویہ عبرت ہے کہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ میری جدہ میری دادی 36 واسطوں کے بعد حضرت سیدہ ہاجرہ آپ کی دادی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ میری دادی مصر کی رہنے والی ہے، مجھے مصر کے لوگوں کے ساتھ بھی پیار، ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس گلی کے اندر تمہارا چچا رہتا ہے، تایا رہتا ہے، پھپھی رہتی ہے، ماسی رہتی ہے، کوئی رشتے والا رہتا ہے، فرمایا تم جاؤ تو اس کے ساتھ تو تم نے پیار سے پیش آنا ہی ہے، اس کا تو ادب کرنا ہی ہے۔ فرمایا نہیں، وہ پورے شہر والے لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھی پیار کرنا کہ وہاں میری چچی رہتی ہے، میری ماسی رہتی ہے، میری پھپھی رہتی ہے۔ خدا کی قسم اس ایک حدیث پر ہم غور کر لیں، عمل کرنا شروع کر دے تو پورا معاشرہ، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نہیں بولنا، فلاں کے ساتھ میں نے صلح کر لی نہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آؤ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن کرم میں آ کر میرے مصطفیٰ کریم کی باتیں سنو، پھر دیکھو زندگی کے اندر بھی تمہیں خوشیاں ملیں گی، قبر کے اندر بھی خوشیاں ملیں گی، جنت کے اندر بھی خوشیاں تمہیں ملیں گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، پہلا فرمایا طیب، دوسرا فرمایا والنساء کہا، اور عورت کے سارے رشتوں کو تقدس کے تاج عطا فرما دی، اور پھر فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول موت قبول ہے، میں چھوڑو بھائی، ہم کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، یار تو وہ ہوتا جو یار کو خوشیاں پہنچائے۔ اگر ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو ہمیں چاہیے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر محبوب کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ جب میرے آقا نے فرمایا مجھے 3 چیزوں کے ساتھ ہی پسند پیار ہے، سیدنا صدیق اکبر اٹھے، عرض کی یا سیدی یا صدقت یا رسول، آپ نے سچ فرمایا کہ آپ کو 3 چیزوں کے ساتھ پیار ہے، لیکن حبب الی من دنیا ثلاث، مجھے بھی یہ دنیا جو ہماری ہے اس کے اندر 3 چیزوں کے ساتھ ہی پیار ہے۔ کہا وہ کون؟ فرمایا النظر علی وجہ رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے سرکار کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو، سرکار سامنے بیٹھے رہے، میں بس دیکھتے رہوں۔ وانفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو، سرکار حکم کریں میں قربان کرتا جاؤں،
ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو اور سرکار کے گھر میں ہو، سرکار کے نکاح کے اندر۔ سرکار نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، الطیب، الطیب اور خوشبو اور چیز ہے، فرمایا ون نثار، نثار دوسری چیز ہے، اور نماز تیسری، نماز جو ہے وہ خوشبو نہیں ہے، خوشبو عورت نہیں ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، کہا فرمایا ان نظر اللہ وجہ رسول اللہ، کہ میرا چہرہ سرکار پہ ہو، میرا مال سرکار کے لیے قربان ہو، میری بیٹی۔ یہ تو حضرت سیدنا یہ بھی کہتے کہ آقا آپ مجھے پسند ہیں، بس سب کچھ میرا آپ کا ہے۔ لیکن یہاں پر محدثین نے بڑی پیاری بات کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سوچنے لگے، اگر میں کہہ دوں کہ یا رسول اللہ بس آپ ہی مجھے پسند ہیں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی کے اندر آ جائے گا کہ سرکار کو تو 3 چیزیں پسند ہیں، میں کہوں ایک ہی پسند ہے، تو میں بھی 3 کی چیزیں کروں۔ کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے چہرہ آپ کو ہو، میں دیکھتا رہوں۔ تو چہرہ سرکار کا ہے، یہ بھی تو سرکار کے ساتھ محبت ہے۔ اور فرمایا انفاق و مال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مال میرا حکم کرے کرو، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میری اولاد بھی آپ کی، آپ دل و جان سے مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ باتیں تو 3 کی لیکن مطلب ایک ہی ہے، کیوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر مزاج شناس رسول تھے، نبی پاک کے مزاج کو پہچاننے والے تھے کہ میرے آقا کا مزاج کیا ہے، اس لیے آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلا کہا یکون ابنتی، فرمایا میری آنکھیں ہوں سرکار نے، پھر بھی کیا کیا؟ ہجرت کی رات 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں سرکار کو گود میں لٹایا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے ہیں، سرکار کے چہرے انور سے نور کی لاٹیں ابوبکر صدیق کے چہرے پہ پڑتی گئی۔ 3 دن کے بعد جب باہر نکلے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا مدینے والا محمد کون ہے اور ابو بکر والا محمد کون ہے۔ مدینہ طیبہ میں گئے نا تو وہاں صحابہ آگے استقبال کرنے کے لیے آئے، چہرے دونوں ہی سورج کی طرح چمک رہے ہیں، دونوں چمک رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ لوگ حضرت سیدنا صدیق کے ہاتھ چوم رہے ہیں، فرمایا یہ تم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً آپ نے کیا کیا؟ اپنی چادر لے کر سرکار پر سایہ کر دیا، پکڑ لیا، ایک ساتھ کے ساتھ مکہ چلے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے آقا اور ہے غلام اور۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر۔ اور پھر کہا منفاق مال، میرا مال ہو، سرکار حکم کریں۔ پہلے دن جو ہے 80,000 روپیہ، 80,000 دینار پیش کر دیے۔ غزوہ تبوک کے لیے میرے آقا نے اعلان کیا، سیدنا صدیق اکبر گھر گئے، گھر کا سارا مال لے آئے۔ حدیثوں کے اندر آتے ہیں آپ نے دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، جو قمیض پہنا ہوتا وہ بھی عطا کا مالک میں رکھ دیا، اور بوریا کا ٹاٹ پہن لیا۔ میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، کہتے ہیں میں نے گھر میں آیا، گھر کے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ میں لے مسجد نبی میں لایا، انبار لگا دیے۔ فرماتے ہیں میں ٹہلتا پھر رہا تھا کہ آج نیکی کرنے میں مجھ سے زیادہ کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرکار آئے مسجد نبی میں بیٹھ گئے، سرکار کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام آتے، تو سیدنا جبریل علیہ السلام جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے حضرت سیدنا دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی میرے آقا کے صحابی ہیں جو صحابہ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت تھے، حسین ترین صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، اور آنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے ابھی تازہ تازہ غسل خانے سے غسل کیا ہے، تازہ کپڑے جو ہیں استری کر کے پہنے ہیں، تازہ زلفوں کو تیل لگایا ہے، اس انداز میں آتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے بوریے کا ٹاٹ جو ہے اس کا کرتا پہنا ہوا ہے، بٹن جو ہیں کیکر کے کانٹوں کے لگائے ہوئے ہیں، اور زلفوں پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، چہرے پہ قدموں پہ گرد و غبار ہے۔ جب سرکار کی بار فرمایا میرے آقا نے مسکرا کے جبریل یہ تم نے حال کیا بنایا ہے، یہ تم نے حال کیا بنایا؟ عرض کیا آقا ذرا آسمانوں کی طرف تو دیکھو، آج تو عرش کے فرشتوں نے بھی یہی لباس پہنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا ذرا باہر دیکھو، تمہارا صدیق آ رہا ہے، ابو بکر آ رہا ہے۔ جب باہر دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر مال کا انبار آ رہا ہے، اور وہی لباس پہنا ہوا ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے، جو جبریل علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا۔
اب مال لے آئے، انبار لگ گئے، فرمایا ما بقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا اب کہہ تو اللہ و رسول، گھر میں اللہ چھوڑیں اس کا رسول چھوڑے ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ رسول چھوڑے ہوں اور گھر سے ہر چیز لے آیا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے آقا مجھے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو کہ کیا ابو بکر صدیق مجھ پہ راضی ہے؟ میں اس پہ راضی، اللہ فرمایا میں راضی ہوں، یہ میں سے راضی ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کرتے ہیں ربی میں اپنے رب پہ راضی ہوں، ربی راضی میں ربی راضی، 3 دفعہ کہا میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ۔ فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بشارت کی ہے، اللہ تم سے راضی ہے اور ایسا راضی ہے کہ جیسا کسی اور پہ راضی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق کی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جنت کے 360 نیکی کی خصلتیں ہیں، نیکی کی، ان کے اندر ایک بھی نیکی کسی مسلمان کے اندر پائی جائے آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا مرد کلندر ہے جس کے اندر 360 پوری کی پوری پائی جاتی ہوں؟ فرمایا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا میرا صدیق اکبر ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر مسلمان کو کسی نہ کسی دروازے سے آواز پڑے گی جنت میں جانے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا مرد کلندر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز پڑے گی؟ میں ہے۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا میرا صدیق اکبر ہے۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے سرکار نے فرمایا لوگوں میرے ساتھ جس نے بھی کوئی نیکی کی، چھوٹی کی بڑی کی، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک مرد کلندر رہتا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دیا دنیا کے اندر، قیامت کے دن اللہ سے دلاؤں گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرا صدیق اکبر ہے۔ دعا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کی خیرات کا ایک قطرہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔